عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے تو ہم تو گناہگار بندے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور پھر عمرے کے لیے تشریف لے گئے، عمرہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر یہ دعا مانگی، ما عبدناک حق عبادت۔ اگر ایسے حضرات بھی فرماتے ہیں کہ ہم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے تو ہم کیا حق ادا کریں گے؟ ہماری عبادت تو کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر ایک چونٹی کو کوئی کہے کہ تم سپر کمپیوٹر کی تعریف کرو تو چونٹی کیا تعریف کرے گی سپر کمپیوٹر کی؟ ہماری حیثیت اس چونٹی سے بھی چھوٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اس کے سامنے تو کوئی اور تعریف ہو ہی نہیں سکتی، تو ہم کیا اللہ کی تعریف کر سکیں گے؟ ہم نہیں کر سکتے، ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کی شایان شان ہو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتے تو پھر عبادت پہ ثواب کیسا ملتا ہے؟ علماء نے اس کا جواب دیا ہے، اگر آپ کا بیٹا ہو اور آپ اس کو پہلے دن اسکول چھوڑ کے آئیں تو شام کو بیٹا گھر آتا ہے، ابو میں نے لکھنا سیکھا، آپ کہتے ہیں تختی دکھاؤ، وہ تختی دکھاتے ہیں، اس کے اوپر ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگی ہوتی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا، سیاہی کے دھبے لگے ہوتے ہیں، مگر آپ بچے کا دل رکھنے کے لیے اس کو آئس کریم لے کے دے دیتے ہیں۔ اب یہ آئس کریم اس کی خوش خطی کا انعام نہیں ہے، اس محبت کی وجہ سے ہے جو آپ کو بچے کے ساتھ ہے کہ آپ نے اس کا دل رکھ لیا۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں کوئی اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی کہ ہمیں اجر ملے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس کی رحمت اور رأفت کا تقاضا ہے کہ بندہ جیسی بھی عبادت کرتا ہے اللہ اس کی عبادت پر اجر عطا فرما دیتا ہے۔ مگر ذہن میں یہی رکھنا چاہیے کہ ہماری عبادت تو کسی قابل نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کے اندر عجب نہیں آتا، خود پسندی نہیں آتی، ورنہ تو 2 نفلیں پڑھ کے بندہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا ہو گیا ہوں، اور جو نہیں پڑھتا وہ تو پتہ نہیں کتنے برے ہیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب